حضور فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، صحاح کی حدیث ہے۔ تو اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، شیطانوں کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی شیطان بند ہے تو رشوت لوگ کیسے لے رہے ہیں، شیطان کو جکڑا ہوا ہے تو پھر سود کا کام کیسے چل رہا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے تو غیبت کا بازار کیسے کھلا ہوا ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے تو بے حیائی کیسے عام ہو رہی ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی شٹر نیچے کر کے ہم روزہ کھا رہے ہیں، شیطان جکڑا ہوا ہے پھر بھی کیبل پر فلمیں چل رہی ہیں۔ تو اب حضور فرما رہے ہیں شیطان جکڑا ہوا ہے، جہنم کے دروازے بند ہیں، لوگ گناہ کیسے کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کو باندھ دیا جاتا ہے، لیکن ایک اور بھی طاقت ہے جو بندے کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے، اس کو نفس بولتے ہیں، وہ بھی ادھر کہیں قریب قریب ہے یا اس جگہ پہ نفس۔ مثلا یہ ایک ذات ہے، جس طرح بچہ چھوٹے ہوتے چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اس کو لڑکا کہہ دیتے ہیں، جوان ہو جاتا ہے کہتے ہیں شیر بن گئے۔ اس کی بھی تین حالتیں ہیں، تین کیفیتیں ہیں۔ اگر یہ مسلسل برائی کا حکم دیتا ہے تو یہ نفس امارہ ہے۔ 13ویں سپارے کی پہلی آیت اللہ ارشاد فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ کی ایک حالت یہ ہے کہ یہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر برائی ہو جائے تو آپ کو یوں یوں کرے، کہتے ہیں کیوں اینو تو انج کیتا ہے، تینوں انج نہیں سی کرنا چاہیے، زیادہ پیسے لے لے تو نہیں سی لینے، جان دیندہ کی ہو جانا سی، شیشہ ٹوٹ گیا معاف کر دیتا، یہ آپ کے دل میں کہیں کھٹکتا ہے، کہتا ہے نہیں یار جان دیندہ کی ہونا سی، یہ لوامہ ہے، ملامت کرتا آپ کو کیوں ایسا کیا ہے، حضور کی سنت کو کیوں چھوڑا ہے، نہیں چھوڑنا، ساری دنیا جاتی چلی جاتی مگر حضور کی سنت نہ جاتی، یہ لوامہ ہے۔ اور تیسرا گناہ ہی نہیں کرنے دیتا، تو کہتا نہیں کرنا، یہ مطمئنہ ہے۔ پہلے کا ذکر 13ویں سپارے میں، دوسرے کا ذکر اللہ نے 29ویں سپارے میں یوں کیا، فرمایا ہے تین، مگر جو درمیان والا ہے، جو اپنے آپ کو پھر بعد میں برا بھلا کہتا ہے کہ کیوں انج کیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھے وہ نفس بڑا اچھا لگتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر اقسم بنفس اللوامہ، میں اس نفس کی قسم ارشاد فرماتا ہوں جو اپنے آپ کو ٹوکتا ہے، جو اپنے آپ کو کھڑکاتا ہے۔ اور تیسرا مطمئنہ، یہ پاک لوگوں کا ہوتا ہے، گناہ ہی نہیں ہوتے، ان کی تہجد نہیں چھوٹتی، ان کی اشراق نہیں چھوٹتی، چاش نہیں چھوٹتی، یہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، مقرب ہوتے ہیں۔ اب جب رمضان المبارک آتا ہے تو دروازے سارے تو کھل جاتے ہیں جنت کے، شیطان کو بند کیا جاتا ہے، یہ جناب آزاد رہتے ہیں، یہ سارے کام کرواتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی کسی سے لڑائی کروائی، کبھی جھگڑا کروا دیا، کبھی کیا ہو گیا، وہ شیطان نہیں کرتا، وہ نفس امارہ کرتا ہے۔ اس کو کیسے مارا جاتا ہے جی؟ اس کے کئی طریقے، پہلا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، فرمایا تم بھوکے رہو تمہارا یہ نفس بھی مر جائے گا، تم بھوک برداشت کرو، یہ تم جتنے بھوک برداشت کرو گے یہ کمزور ہوتا جائے گا، یہ کمزور ہوگا، اس کے بدلے میں ہم تمہارا روحانی امیون سسٹم زیادہ کر دیں گے۔ اچھا تم بھوک کیسے برداشت کرنی ہے؟ تم نے صبح سے لے کر شام تک، صبح سحری بھی کرنی ہے، فرمایا برکت ہے، سحری کو ترک نہیں کرنا۔ کوئی بندہ کہے مجھے ضرورت نہیں، فرمایا نہیں، سحری نعمت ہے، برکت ہے، کرو اس کو، یہ حکم ہے کہ سحری کو نہیں چھوڑنا۔ تم نے سحری کھا لی، سارا دن تم نے بھوک برداشت کی، لیکن فرمایا اس میں تم نے نیت رکھنی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک برداشت کر رہا ہوں۔ شام کو تم نے افطاری کی
اور جب تم افطاری کر رہے تھے عصر کی نماز کے بعد تمہارے منہ سے بو نکل رہی تھی، جس کو سمیل کہتے ہیں آپ۔ اب یہ بو ہے جس سے سارے لوگ اپنے ناک پر کپڑا رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جو روزہ دار کے منہ سے بو نکلتی ہے، بدبو نہیں میں کہہ رہا، بو نکلتی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ برداشت کی، اور فرمایا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے بندہ افطار کرتا ہے، فرمایا اس وقت جو رحمتیں اللہ اپنے خاص انبیاء پر نازل کرتا ہے بعین ہی وہی رحمتیں ان کے صدقے ان پر بھی نازل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بھوک برداشت کریں گے، یہ ادھر سے اب جو روزہ رکھتا ہے اور بھوک بھی برداشت کر لی، مغرب ہو گئی، افطاری کر کے مسجد آیا، پہلی تو اس کو ثواب یہ ملا، فرمایا کہ جو بندہ حج کرتا اس کا ثواب یہ ہے کہ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، گویا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے، یہ ثواب ہے حج کا، جو حج کرے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز کا ثواب یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ کا ثواب ہے، نوافل کا ثواب ہے، اشراق کا ثواب ہے، روزے کا ثواب ہی نہیں ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں۔ کس لیے تم نے 12 گھنٹے بھوک برداشت کی، 18 گھنٹے بعض ممالک میں روزہ ہے، کس کے لیے؟ بندے کہتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا پھر بندوں کو کہہ دو الصوم لی، جس نے میرے لیے روزہ رکھا اس کی جزا پھر میں خود بن جاتا ہوں، اس کو ثواب نہیں دیتا، اسے اپنی ذات کا قرب عطا فرما دیتا ہوں۔ اب وہ جب ذات کا قرب ملتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ جب سجدے میں جاتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی الاعلی، ایک بار کہتا ہے کہ پاک ہے، سب سے بلند ہے میرا رب جو ساری عظمتوں والا ہے، ادھر سے آواز آتی ہے لبیک یا عبدی، میرے بندے جو منوانا چاہتا ہے سجدے میں ہم سے منوا لے، جب اس کا قرب نصیب ہو جائے۔ یہ روزے کی جزا اللہ فرماتا ہے میں خود ہوں۔ باقی لوگ کہتے ہیں ثواب کدھر گیا؟ تو کہا آپ آؤ تراویح پڑھو، بخاری میں موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ اور اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے دنیا کے خیال نہ آنے دیے اور تراویح پڑھ لی، حضور فرماتے ہیں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ ایک تراویح کی رکعت کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ ما تقدم من ذنبی، جتنے گناہ پہلے ہوئے ہوتے ہیں وہ رات کو قیام کی وجہ سے اللہ انہیں بخش دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے، اور بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے۔